بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ سید الشہداء کے نام سے مشہور شیعوں کے تیسرے امام ہیں جو واقعہ عاشورہ میں شہید ہوئے۔ آپ امام علی علیہ السلام و فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے اور پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد 10 سال منصب امامت پر فائز رہے۔ آئیے ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ منصب شیعوں کا تیسرا امام، نام حسین ابن علی، کنیت ابو عبداللہ، القاب ذکی سید الشہداء، تاریخ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری، جائے ولادت مدینہ، مدت امامت تقریباً 10 سال 50 ہجری کے آغاز سے 61 ہجری تک، شہادت 10 محرم عاشورہ سن 61 ہجری، سبب شہادت واقعہ عاشورہ، مدفن کربلا عراق، رہائش مدینہ و کوفہ، والد ماجد امام علی علیہ السلام، والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ، ازواج رباب، لیلہ، ام اسحاق، شہر بانو، اولاد امام سید سجاد علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، سکینہ صلوات اللہ علیہ، جناب فاطمہ، عمر 57 سال۔ 7 ہجری اصحاب کسا پر آیت تطہیر کا نزول، 24 ذی الحجہ 9 ہجری مباہلے میں شرکت، ربیع الاول 11 ہجری امام علی علیہ السلام کی خلافت کا حق واپس لینے کے لیے والدین اور بھائی کے ہمراہ انصار اور اہل بدر کے در جانا، ذی الحجہ 35 ہجری امام علی علیہ السلام کے حکم پر دشمنوں سے عثمان کی حفاظت، ذی الحجہ 35 ہجری لوگوں کا امام علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد آپ کا خطبہ، جمادی الثانی 36 ہجری جنگ جمل میں شرکت، صفر 37 ہجری جنگ صفین میں شرکت، صفر 38 ہجری جنگ نہروان میں شرکت، 41 ہجری کوفہ سے مدینہ واپسی، 28 صفر 50 ہجری شہادت امام حسن اور امام حسین کی امامت کا آغاز، 51 یا 52 یا 53 ہجری حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت پر معاویہ کا اعتراض آمیز خط، 58 ہجری مینا میں خطبہ، 26 رجب 60 ہجری یزید کی بیعت کرنے کے لیے دارالامارہ میں بلاوا، 28 رجب 60 ہجری مدینے سے مکہ کی طرف روانگی، 3 شعبان 60 ہجری ورود مکہ، 10 سے 14 رمضان کوفہ والوں کے خطوط کا موصول ہونا 60 ہجری، 15 رمضان المبارک 60 ہجری مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجنا، 8 ذی الحجہ 60 ہجری مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی، 2 محرم 61 ہجری ورود کربلا، 9 محرم 61 ہجری عمر سعد کا اعلان جنگ اور امام کی طرف سے مہلت کا مطالبہ، 10 محرم 61 ہجری واقعہ عاشورہ امام حسین اور یار و انصار کی شہادت۔ شیعہ و اہل سنت تاریخ مصادر کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے وقت آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بہت محبت اور عشق رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب کسا میں سے ہیں، مباہلے میں بھی حاضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں سے بھی ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں حضرت بہت ساری روایت نقل کرتے ہیں اور بہت ساری روایت نقل ہوئی ہیں۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور حسین چراغ ہدایت و کشتی و نجات ہیں۔ ختمی المرتبت کے وفات کے بعد 30 سالوں میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ان کے ساتھ تھے اور ان کی دور کی جنگوں میں شریک رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دوران آپ ان کے دست و بازو بنے اور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی تائید کی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے معاویہ مرنے تک اس عہد پر باقی رہے اور کوفہ کے بعد شیعوں نے جب آپ کو بنی امیہ کے خلاف قیام اور شیعوں کے رہبری سنبھالنے کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاویہ کے مرنے تک صبر کرنے کی تلقین کی۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی امامت معاویہ کی حکومت کے معاصر تھی۔
بعض تاریخ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے معاویہ کے بعض اقدامات پر سخت اعتراض کیا، بالخصوص حجر ابن عدی کے قتل پر معاویہ کو سرزنش آمیز خط لکھا، اور جب یزید کو ولی عہد بنایا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ معاویہ اور بعض دوسروں کے سامنے آپ نے ان کے احکام کی مذمت کی اور یزید کو ایک نالائق شخص قرار دیتے ہوئے خلافت کو اپنے لیے شائستہ قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا منی میں خطبہ بھی بنی امیہ کے خلاف آپ کا سیاسی مواقف تھا۔ اس کے بعد معاویہ تینوں خلفاء کے طرح ظاہر طور پر امام حسین کا احترام کرتا تھا۔ معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مکہ گئے۔ مکے میں 4 مہینہ رہے اور اس دوران کوفے والوں کی طرف سے حکومت سنبھالنے کے لیے لکھے گئے متعدد خطوط کی وجہ سے مسلم بن عقیل ان کو طرف بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ والوں کی تائید کے بعد 8 ذی الحجہ کو کوفے والوں کی بے وفائی اور مسلم کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کوفے کے گورنر ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی خبر ملی تو ایک فوج ان کی جانب بھیجی اور حر ابن یزید کی سپاہیوں نے جب آپ کے راستے کو روکا تو مجبور ہو کر کربلا کی جانب نکلے۔ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب و انصار میں سے 72 شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے سمیت خواتین اور بچوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی جنازے 11 یا 13 محرم کو بنی اسد نے کربلا میں دفن کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے کربلا کے سفر کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق آپ کی حکومت قائم کرنے کی چاہتے تھے، جبکہ بعض قائل ہیں کہ یہ سفر صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تھا۔ حسین ابن علی کی شہادت نے مسلمانوں کو خاص کر شیعوں پر بڑا اثر کیا اور بہت ساری تحریکوں کے لیے سر مشق بن گئی۔ شیعہ اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان پر گریہ خاص طور پر محرم و سفر کے مہینوں میں بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ معصومین کی روایت میں زیارت امام حسین کی بھی بہت تاکید کی ہوئی ہے اور ان کا حرم شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ جس طرح حسین ابن علی کو شیعوں کے یہاں تیسرے امام اور سید الشہداء ہونے کے ناطے بڑا مقام حاصل ہے، اسی طرح اہل سنت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی ہوئی فضیلتوں اور یزید کے مقابلے میں استقامت اور قیام کی وجہ سے آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کے کلمات حدیث، دعا، خط، شعر اور خطبے کی شکل میں موسوعہ کلمات الامام الحسین اور مسند الامام الشہید نامی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور زندگی پر بھی بہت ساری کتابیں انسائکلوپیڈیا، مقتل اور تحلیلی تاریخ کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔